کہ کیا ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو، کیا اسے اللہ معاف کر سکتا ہے؟ کیا ایک چور جو دوسروں کا حق مارنے میں ماہر تھا، ایک ہی رات میں ولی بن سکتا ہے؟ دوستو، آج کی کہانی کسی خیالی دنیا کی نہیں بلکہ دل کو ہلا دینے والی ایک سچی چاہت کی ہے، جو گنہگار کو جنت کے راستے پر لے آئی۔ ایک ایسی رات جس نے نہ صرف ایک گھر کا تالا توڑا بلکہ اس چور کے دل پر لگا سخت تالے کو بھی ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ بلال نام کا ایک شخص تھا جو کوئی عام چور نہیں بلکہ اپنے علاقے کا سب سے شاطر ڈاکو مانا جاتا تھا۔ اس کے لیے کسی کا گھر میں گھسنا یا کسی کی محنت کی کمائی چرا لینا ایک کھیل جیسا تھا۔ اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف تھا نہ ہی لوگوں کا لحاظ۔ بلال کا ماننا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام۔ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن کہتا تھا کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو راستے اپنے آپ بن جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی سرد اور اندھیری رات تھی۔ پورا شہر گہری نیند میں سویا ہوا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو عبادت میں مصروف تھے، اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ بلال نے اس رات ایک بڑے سے گھر کو نشانہ بنایا۔ اسے خبر ملی کہ گھر میں کافی سونا اور نقدی موجود ہے۔ وہ بہت ہی ہوشیاری سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا سکون اور خاموشی تھی، لیکن بلال کی نظر صرف تجوری تلاش کر رہی تھی۔ بلال دبے پاؤں چلتے ہوئے اور اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے اسے ہلکی سی روشنی آتی دکھائی دی۔ اسے لگا شاید کوئی جاگ رہا ہے، وہاں کوئی قیمتی چیز رکھی ہے۔ جب اس نے پردے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کوئی قیمتی خزانہ نہیں تھا، نہ کوئی تجوری تھی، بلکہ ایک بزرگ شخص مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگ کر رو رہے تھے۔ وہ بزرگ تہجد کی نماز پڑھ چکے اور بڑی ہی درد بھری آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ان بزرگ کی زبان سے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت نکلی جس نے بلال کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس آیت کا مطلب یہ تھا، کیا ایمان والوں کے لیے کبھی وہ وقت نہیں آیا ہے اس کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ یہ الفاظ بلال کے کانوں میں کسی بجلی کی طرح دوڑ گئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے سوال کر رہا ہے۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ وہ حرام کی کمائی کھاتا تھا اور لوگوں کا حق مارتا تھا۔ وہ معصوم بچہ جس کا حق اس نے مارا تھا، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس بزرگ آدمی کو ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دھیرے سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو بلال وہیں موجود تھا۔ بلال کو لگا کہ اب شور مچے گا،
لوگ جمع ہوں گے اور اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ان بزرگ کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا نور اور ہمدردی تھی۔ انہوں نے بہت ہی نرم آواز میں کہا، بیٹا، تم یہاں چوری کرنے آئے تھے؟ لیکن افسوس، اس گھر میں دنیا کی دولت تو نہیں ہے، مگر ہاں، میرے رب کی رحمت ضرور ہے۔ کیا تم نے وہ آیت سنی جو میں پڑھ رہا تھا؟ بلال کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ وہیں زمین پر گر کر رونے لگا۔ اس کا غرور اور خوف ختم ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا، حضرت، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میں نے زندگی بھر لوگوں کو دکھ دیا ہے، ان کا حق مارا ہے۔ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا مجھ جیسا چور کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں؟ بزرگ نے بلال کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ کی رحمت اس کے غصے سے بہت بڑی ہے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا بندہ بھاگ کر واپس اس کے پاس آ جائے، مگر تم سچے دل سے آج ہی توبہ کر لو، پھر یہ عزم کرو کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ نہ صرف تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس رات بلال نے وہیں وضو کیا اور ان بزرگ کے پیچھے اپنی زندگی کی پہلی سچی نماز پڑھی۔ اس نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور وہ بلال چور جو تھا وہ اس رات مر چکا تھا۔ ایک بلال مومن پیدا ہوا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو بلال اس نے چوری ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، لیکن اس کی توبہ صرف زبان تک نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر اس شخص کا حق لوٹا دے گا جس کا اس نے نقصان کیا تھا۔ اس نے دن رات محنت مزدوری شروع کی۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ جمع کرتا اور پرانے لوگوں کے گھر جا کر ان کا پیسہ اور سامان واپس کر دیتا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا بڑا چور اتنا نیک اور پرہیزگار کیسے بن گیا، لیکن بلال کو اب دنیا کی طرف کی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف اپنے رب کو راضی کرنا تھا۔ بدلنے لگا۔ اس نے حرام کے مال کو چھوڑ دیا اور کپڑوں کو پھینک دیا، اور حلال کی چھوٹی سی کمائی میں سکون تلاشنے لگا۔ اب وہ مسجد کی پہلی صف کا نمازی بن چکا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اسے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بس ایک سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ دوسری بڑی سیکھ یہ ہے کہ حرام کی دولت چاہے جتنی بڑی ہو، وہ کبھی دل کو سکون نہیں دے سکتی، جبکہ حلال کی تھوڑی سی کمائی بھی زندگی میں برکت اور سکون بھر سکتی ہے۔